پولیٹیکل اپنا قد کاٹ، اپنی سیاسی کمائی، اپنی سیاسی جانشین بیٹی محترمہ مریم نواز صاحبہ پہ اس طرح وار دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں ٹھیک کیا ہے، اچھا فیصلہ ہے۔ انہوں نے انہیں پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا ہے، اور ملک کی تاریخ میں اور پنجاب کی تاریخ میں پہلی ہماری جو ہے آنریبل جو ہے چیف منسٹر بنی۔ لیکن یہاں یہ مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو دھیان رکھنا ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا سیاستدان پہلے موجود نہیں ہے کہ جو خود بھی چیف منسٹر رہا ہو، اور ایک بار نہیں کئی بار رہا ہو، پرائم منسٹر رہا ہو، اور پھر اس کی بیٹی بنی ہو۔ مثال کے طور پہ خارق فیملیز میں سے کوئی نہیں بنا، گرمانی فیملی سے کوئی نہیں بنا، کے پی سے ایسی کوئی مثال نہیں دے سکتی کہ بڑا وہ تھا اور اس نے اپنے بیٹی کو وہ کیا۔ انہیں بڑا سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے ہوں گے، انہیں محنت کرنی ہوگی اگر وہ چاہتی ہیں کہ میرے باپ کا، اور اب جو بھی وہ سیاست کریں گی، جو بھی ان کی ایکٹیویٹی ہوگی، وہ ڈائریکٹ مسلم لیگ نواز اور میاں محمد نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان پہ اثر انداز ہوگی۔ اور میاں صاحب سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ میاں صاحب بھی پہرا دیں اس بات پہ کہ ان کی بیٹی سے بڑے فیصلے ہوں۔ مثال کے طور پہ میں مختصراً، میرا تعلق تھل سے ہے، تھل جو ہے پنجاب میں ہے، وہ پنجاب کا گوادر ہے، اس لیے گوادر ہے کہ اس کی ایک سائڈ پہ انڈس ہے، دوسری سائڈ پہ چناب ہے، سر پہ جیلم ہے، ہیڈ پاجناد ہے۔ 7 ڈسٹرکٹ ہیں، خوشاب ہے، میاں والی ہے، بکھر ہے، لیا ہے، مظفر گڑھ ہے، جھنگ ہے، چنیوٹ ہے، 40 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں۔ اب اس کی حالت زار سن لیں، اس میں ایک میڈیکل کالج نہیں، ایک ڈینٹل کالج نہیں، ایک وومن یونیورسٹی نہیں، ایک ہائی کورٹ کا بینچ نہیں، ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ نہیں، ایک ٹراما سنٹر نہیں، ایک تھل مطلب اس کی تحقیقات اور جیسے چولستان یونیورسٹی ایسا کوئی ادارہ نہیں، زرعی یونیورسٹی، انجینئرنگ یونیورسٹی، انڈسٹری کک بھی نہیں، اور وہ پنجاب کا دل ہے۔ اس کا جو روڈ ہے مظفر گڑھ میاں والی، وہ کاتے روڈ ہے۔ اب میں یہ بات کیوں کی ہے؟ یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ جب میں ہری پور یونیورسٹی گیا ہوں، ہزارہ یونیورسٹی گیا ہوں، ایبٹ آباد یونیورسٹی، 50 کلومیٹر کے ایریا میں 5 یونیورسٹیاں تھیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے 7 ڈسٹرکٹ میں جس کی آبادی جو ہے کراچی کے برابر ہے، کیونکہ اس کی 19 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہو چکی ہیں، اگر ریزرو ملائی جائیں تو وہ کراچی بن جاتا ہے۔ اور اس کا حال یہ ہے 19 والے کا اور 40 صوبائی اسمبلی کی سیٹوں والوں کا کہ بیسک سٹرکچر ہی نہیں ہے۔ مطلب 21,000 کلومیٹر نواز شریف صاحب کے دور میں بنی ہے موٹر ویز بامطابق احسن اقبال، اس میں سے ہمیں کچھ نہیں ملا۔ اب میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ لاہور کی صفائی ضرور کرائیں، کمشنر کو ضرور کہیں کہ محلوں میں کچرا نہیں ہونا چاہیے، اچانک دورے ضرور کریں، لیکن تھل جو ہے تھل فوڈ باسکٹ ہے، لاہور کی بھی پنڈی کی بھی۔ لاہور کو پانی ہم دے سکتے ہیں یعنی مریم نواز کو دیکھنا ہوگا کہ وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں، اس پہ بریفنگ لیں، اس پہ بریفنگ لیں، اس پہ میاں صاحب۔ بلکہ انہوں نے ایک دفعہ کہا، انہوں نے اپنی جو وکٹری سپیچ تھی، پہلی سپیچ تھی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں سب سے پہلے جو ہے وہ جنوبی پنجاب کے اور اچھا یہاں ایک ایشو ہے، بخاری صاحب نے پھر وہ آدھے نا سڑے ہوئے دے منہ چو کوئلے نکل دے تو سب میرے اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں، میاں صاحب ایک بڑے پالیٹیشین ہیں، ان کے کریڈٹ پہ بہت ساری چیزیں انہوں نے سیاسی پاک اپنے 2 بیٹوں کو نہیں دی، انہوں نے مریم صاحبہ کو۔ اگر مریم صاحبہ یہ بہت بڑی آبادی ہے، یہ پنجاب کا گوادر ہے، میں ایسے نہیں کہہ رہا، لاہور کے پاس پانی نہیں ہے، اس کا بیاس بیک گیا، اس کا راوی بیک گیا، اس کا ستلے سوکھ گیا۔ لاہور میں پانی 400 کلومیٹر فٹ پہ چلا گیا، 300-350۔ پنڈی اسلام آباد کا آپ کے سامنے بور کروا کے دیکھ لیں، 400 فٹ پہ پانی نہیں ملتا۔ اس ایریے سے مائگریٹ ہو رہے ہیں لوگ لاہور جا رہے ہیں، کیونکہ میڈیکل کالج نہیں ہے، ڈینٹل کالج نہیں ہے، ٹیچنگ ہسپتال نہیں ہے، حکومتی انفراسٹرکچر نہیں ہے، وومن یونیورسٹیز نہیں ہے، انجینئرنگ یونیورسٹیز نہیں ہیں۔ ملتان اور بہاولپور ہیں جنوبی پنجاب، ان کے پاس یہ سارا کچھ ہے۔ ہمارے 7 ڈسٹرکٹ میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ نہیں ہے۔ یہ میں کسی بھی اس سے آگے ہو کے یہ میاں صاحب، میاں محمد نواز شریف صاحب سے میں مخاطب ہوں، ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی بیٹی کو یہ سیاسی وہ دی ہے تو بڑے فیصلے کریں۔ آپ نے بہت اچھا کیا، لاہور سے لے گئے موٹر وے پشاور تک، آپ نے بہت اچھا کیا، آپ فیصل آباد لے گئے، آپ سرگودا لے گئے، آپ کراچی لے گئے، آپ سیالکوٹ لے گئے۔ آپ نے سیالکوٹ میں کہا کہ یہ موٹر وے تنگ ہے۔ میاں صاحب ہمارے پاس تو سڑک بھی نہیں ہے، ہمارے بچے حادثوں میں مارے جاتے ہیں، ہم مائگریٹ۔ اچھا لاہور کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟
जितना बजट रखते हैं इधर से कोई मेरे अंदाजे के मुताबिक 16 लाख बंदा हर साल मुंतकिल हो जाता है। रीजन क्योंकि वो पढ़ने के लिए जाता है, वो रोजगार के लिए जाता है, वो जॉब के लिए जाता है, 100 उसके मसाइल हैं। हमें संभाला जाए। हमारा ग्रेटर थाल कैनाल जो है वो 2002 से पड़ा हुआ है। हमारा 8 लाख का सहरा है, 8 लाख एकड़ का सहरा है, और दुनिया का ऐसा सहरा थाल नहीं है कि जिसके जो दरियाओं के दरमियान में हो। चोलिस्तान पड़ा हुआ है, सूखा हुआ है, पानी नहीं है, दरिया नहीं है। हमारे पास तो दरियाओं के दरमियान में है, और ये इसको यूटिलाइज करना चाहिए। ये जो सब्जी है, ये जो फल है, ये जो फ्रूट है, हम तो हमारे अगर दरिया से ऊपर है ना, पानी ऊपर है, तो नलकों में से पानी खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाता है। इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है इस मुल्क के लिए, ये मुआशी तौर पे भी है। मैं मियाँ साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब अगर देख रहे हैं या उन तक ये है, उनकी पार्टी के लोग देख रहे हैं, मुझे अगर मैं गलत कह रहा हूँ, अगर वहां पे कोई टीचिंग अस्पताल बना हुआ है, अगर कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना हुआ है, तो मैं ये 16 सीटें हैं बलूचिस्तान की, हमारी 19 हैं, मुल्तान की 16 हैं, हमारी 19 है थाल की, बहावलपुर की 15 है, हमारी 19 है। 19 वालों के पास ना एनएफसी जाता है, 19 वालों को ना आप हाई कोर्ट का बेंच देते हैं, ना उन्हें डिविजनल हेडक्वार्टर देते हैं, ना उन्हें कोई एग्रीकल्चर देते हैं, ना उन्हें ग्रेटर थाल कैनाल दे के वो रकबे आबाद करते हैं। इंडस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है, एक जंगल है। और जबकि हम इतना रिसोर्सेज रखते हैं पानी के, पानी तो सोना है, और थाल को संस्कृत का लफ्ज सोने के पहाड़ कहा गया है। और मैं ये जो छोटे सूबे हमारे हैं, जैसे केपी है, आपने गंडापुर साहब का जिक्र किया, हमें पीस ऑफ माइंड चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें घर में रहने दें। और मैं फौज से भी कहूंगा कि आप हमारे पास भी आए, आप हमारे भाई हैं। फौज में 80% लोग कौन से होते हैं? पिसे हुए तबकात होते हैं। जब लोग कहते हैं जी फौज फौज, मैं अक्सर गुफ्तगू में कहता हूं कि यार फौज जो है वो मेरे जैसों की है, जिनको आप 7वें नंबर से उठा के पहले में ले आते हैं, या जिनको मंगला से बुलाते हैं, उसका हम जिम्मेदार नहीं है। वो आप अपना चीफ ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है, हमारा बुखारी साहब, क्लास साहब कतई कलामी की माजरत चाहता हूँ, वक्त कम है, तो बताइएगा कि कल के सदारती इंतखाब में क्या समझते हैं, कौन जीतेगा? देखें,